معزز دوستو السلام علیکم۔ دجال سیریز کے پارٹ 15 میں خوش آمدید۔ 9/11 کے واقعے میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ملبے کا وزن 14,62,000 ٹن تھا۔ 321 دن 15,000 افراد اس ملبے کو کھنگالتے رہے، جس میں ان کے مطابق 55,000 ٹھوس ثبوت اکٹھے کیے گئے۔ لیکن کہاں ہیں وہ ثبوت؟ ان میں ایک بھی بلیک باکس نہیں ملا۔ کیوں؟ اس ملبے سے 4,257 انسانی اعضاء اکٹھے کیے گئے، جن کو بعد میں ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ سے شناخت کیا گیا۔ ان میں ایک ذرہ بھی کسی اغواکار، کسی دہشت گرد کا نہیں نکلا۔ آخر کہاں گئے طیارہ اڑانے والے دہشت گرد؟ ایک چھوٹی سی دکان میں بھی چوری کرتے ہوئے 10 بندے تو ملوث ہوتے ہی ہیں، تو پھر وقت کا سپر پاور، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، بہترین خفیہ ایجنسی نہیں بلکہ ایجنسیاں جو جاسوسی کے جدید ترین آلات سے لیس ہیں، جس کے پاس دنیا کے بہترین سیٹلائٹس موجود ہیں، اور وہاں کوئی بھی شخص ان کی اہم ترین عمارتوں میں جہاز گھسا دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اندر سے کوئی ساتھ شامل بھی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ افغانستان قصوروار تھا، تو اندر سے جو بھی ملا ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ کیا آج تک کسی کو سزا ملی؟ جس نے بھی ان کی مدد کی، کسی ایک کا نام اتا پتا نہیں نا، اسی لیے کہ یہ ایک انسائیڈ جاب تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ملبے سے بلیک باکس اور کسی فرد کی کوئی شناخت نہیں ملی، اس ملبے میں کچھ دہشت گردوں کے کارڈ سلامت مل گئے کہ دہشت گرد مسلمان تھے۔ بعد ازاں کچھ مسلمانوں کی تصاویر شاید جاری کی گئی تھیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی کارروائی کر رہے تھے جسے ترتیب دینے میں کئی ماہ لگے ہوں گے، کہ کیسے بلڈنگ گرانی ہے، کہاں سے جہاز کس طرح اغوا کرنے ہیں۔ اس کام کے لیے مہینوں چاہیے ہوتے ہیں۔ تو کیا اتنا عرصہ پہلے یہ تصاویر نہیں تھی ملی کہ فوراً حملے کے بعد ہی مل گئیں؟ پہلے سی آئی اے کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی کہ حملے کے بعد ہی دہشت گردوں کا پتہ لگا لیا؟ ایک مشہور امریکی صحافی و شاعر جس نے 9/11 واز انسائیڈ جاب نظمی کتاب لکھی تھی، کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا ہی کیا دھرا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بش نے ہی یہ سب کرایا تھا تاکہ مسلم دنیا کے خلاف جنگ شروع کی جا سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان اور عراق پر حملے کا منصوبہ 2000 میں پوری طرح تیار تھا۔ ابھی آپ کا چونکنا باقی ہے۔ سپٹمبر 2001 کا دن ہی کیوں چنا گیا؟ قرآنی آیات کے اعداد و شمار غلط بیان کر کے مسلمانوں کے کھاتے میں کیسے ڈالا گیا؟ حملوں کو مسلمانوں کے کھاتے میں کیوں ڈالا گیا؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس پورے ڈرامے کے لیے جو تاریخ چنی گئی، آخر وہ 9/11/2001 ہی کیوں؟ یہ حملے اسی دن، اس سے پہلے یا اس کے بعد کیوں نہ ہوئے؟ جب پلاننگ سالوں سے تھی تو یہ دن ہی کیوں؟ اور اسی سے ہی آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ حملے صرف مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازش ہی تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کو ہی حرف بحرف پڑھ کر ساری منصوبہ بندی کی تھی تاکہ اسلام مخالف پروپیگنڈا کو ہوا دی جا سکے۔ یہ حادثہ 11 ستمبر 2001 کو پیش آیا تھا، اور جن عمارتوں میں یہ جہاز گھس پڑے تھے وہ 110 منزلہ تھیں۔ بعض اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اس 110 منزلہ عمارت میں حادثہ 11 ستمبر 2001 کے دن رونما ہوا، جبکہ قرآن مجید میں آپ پارہ نمبر 11 میں 9ویں سورت یعنی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 110 دیکھیں تو اتفاق سے اس سورت کے الفاظ کی تعداد بھی 2001 ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: ان کی عمارات جو انہوں نے بنائی ہیں ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کٹکتی رہے گی۔ ہاں، مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ کسی آیت کو بنیاد بنا کر یہ سارا کچھ کرایا گیا تاکہ قرآن مجید کے ذریعے اس کا سارا الزام مسلمانوں پہ ڈالا جائے اور اسلاموفوبیا کو فروغ دیا جائے۔ اور ہمارے کچھ اسکالرز نے اس آیت کا حوالہ دے کر کہ دیکھو اس کا ذکر تو قرآن پاک میں ہی آیا ہے،
اور جشن منانے لگ گئے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوگا۔ حالانکہ اس واقعے میں اللہ پاک مساجد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ اس آیت مبارکہ سے پہلی والی آیتوں کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اسی آیت مبارکہ پہ ہی کیوں بات ٹھہری، یہ حادثہ پہلے یا بعد میں کیوں نہ ہوا؟ تو یہی وجہ تھی، پہلے حصے میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس دن یہودی موجود نہیں تھے اور اس کا الزام بھی اسلام پہ آیا۔ تو یہاں آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ امریکہ کے ہی ایک بہت جانے مانے رائٹر ڈیوڈ رے گریفن، جو کہ امریکہ میں غیر جانبدارانہ اور حقیقت کے عکاس سمجھنے والے مصنف سمجھے جاتے ہیں، یہ 9/11 پہ کافی کتب لکھ چکے ہیں۔ ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ امریکہ کہتا رہا کہ 9/11 کے پیچھے اسامہ بن لادن تھا، جو افغانستان میں چھپا ہوا تھا، لیکن اسامہ تو دسمبر 2002 میں ہی فوت ہو چکے تھے کیونکہ انہیں گردوں کی خطرناک بیماری تھی اور ڈائلیسس پہ تھے۔ انہیں اگست 2001 میں امریکن ہاسپٹل دبئی میں دیکھا گیا تھا، جہاں وہ چند ماہ بعد انتقال کر گئے تھے۔ 9/11 میں میڈیا کا بہت بڑا کردار تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے؟ تو ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ ان 23 سالوں میں مجھے یہ بتا دیں کہ کسی بھی امریکی میڈیا ہاؤس یا چینل نے اس پہ غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا ہو، یا اپنی حکومت سے اس کے حوالے سے کوئی بھی مطالبہ سامنے رکھا ہو کہ عوام کو سب کچھ سچ بتایا جائے۔ جب یہ حملہ ہوا تھا تو پوری دنیا کا میڈیا امریکن میڈیا کو ہی فالو کر رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس وہی ایک بڑا ذریعہ تھا جس نے فوراً دھڑلے سے الزام مسلمانوں اور خاص کر افغانستان پہ تھوپ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ چلو اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اصل میں امریکہ کا میڈیا تقریباً امریکی ملٹری کے ہی زیر نگرانی چلتا ہے۔ ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی امریکی میڈیا کو ملٹری کی زیر نگرانی ہی چلایا جا رہا تھا۔ امریکی چینل NBC، جو کہ ایک معتبر میڈیا سمجھا جاتا ہے، انہوں نے لگاتار 9/11 کو کوریج دی، اور اس NBC کا مالک ایک امریکی جرنل ریڈرک تھا۔ اس میں بڑا جھٹکا یہ ہے کہ یہی جرنل ریڈرک جہازوں کے لیے الیکٹرانک سسٹم فراہم کرتا تھا۔ تو آپ سمجھ ہی جائیں، ایک میڈیا ہاؤس کا مالک امریکن آرمی کا جرنل بھی ہے اور وہی آدمی جہازوں کے لیے الیکٹرانک سسٹم بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 11 ستمبر کے دن جہازوں کے الیکٹرانک سسٹم میں مسئلہ تھا تو یہ شخص آدھا نہیں سر سے پاؤں تک ملوث تھا۔ امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا نیٹ ورک CBS تھا، جو کہ CBS کارپوریشن کا ہے، اور اس کا مالک ولیم ایس پلے ہے، جو کہ ایک یہودی تھا، اور خود اس نے اپنی تعلیم ویسٹرن ملٹری اکیڈمی الینوائس آلٹو امریکہ سے حاصل کی تھی۔ گویا کہ یہ خود مر چکا ہے، لیکن ان کی براڈ کاسٹ ایجنسی میں امریکی ملٹری کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ ABC چینل، ڈزنی، CNN، BBC، وائس آف امریکہ، فاکس نیوز، تمام اہم میڈیا ہاؤسز امریکی حکومت اور ملٹری کے زیر نگرانی ہی کام کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے باقی چینلز نے ان کی ہی نشریات کو چلایا، اور ان تمام چینلز نے پہلے ہی دن افغانستان کو دہشت گرد گردانا۔ اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کی اس وقت کی فوٹیج کی بات کریں تو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اس واقعے کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے الزام فلسطین کی ایک تنظیم پہ لگا، اس کے بعد یوسف نامی ایک شخص کو CIA کے حکم پر سارے میڈیا پر گھسیٹا گیا۔ کسی میڈیا یا کسی بھی شخص نے نہیں پوچھا کہ جو دہشت گرد حملہ گردانا جا رہا ہے تو پہلے تصدیق تو کرا لیتے کہ کیا واقعی دہشت گردی تھی اور دہشت گرد چاہتے کیا تھے۔ انہوں نے کوئی دھمکی دی تھی؟ کیا ایجنسی سو رہی تھی؟ ساری دنیا کو چھوڑ کر مسلمانوں کو ہی کیوں دہشت گرد ٹھہرایا گیا؟ دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، اتنے ملک ہیں، غیر مسلم ملک بھی ہیں، کسی بھی ایک غیر مسلم کا نام نہیں لیا گیا۔ 1 گھنٹہ پورا ہونے سے پہلے ہی اسامہ بن لادن کا نام آ چکا تھا۔ ٹھیک 9:04 پہ فاکس نیوز کے اینکر جان سکاٹ نے اسامہ بن لادن کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو ایک اینکر نے کس بنیاد پہ اسامہ کا نام لیا؟ کیا وہ پہلے سے ہی تیار تھا؟
یہ سارا اس لیے کہ اپنے لوگوں کو قائل کیا جا سکے کہ ہاں اس میں مسلمان ہی شامل تھے۔ بار بار مسلمانوں کا نام لیا جاتا رہا اور غم میں ڈوبی اپنی عوام کو لولی پاپ دیا جاتا رہا۔ ان کے کچھ بھی سمجھے بغیر انہیں دہشت گردانہ کارروائی کا راگ سنا کر فوراً الزام افغانستان پر ڈال دیا گیا۔ کسی دوسرے ملک، کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کا نام نہیں لیا گیا۔ حملے کی ٹائمنگ پر بھی غور کریں کہ یہ حملہ جہاں اس دن کیا گیا کہ جب یہودیوں کو چھٹی دی گئی اور ٹائم بھی صبح سویرے کا تھا 8:50 تاکہ جانی نقصان بھی کم سے کم ہو، کیونکہ 9 بجے سے عملہ بڑی تعداد میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ اگر یہ دہشت گردانہ حملہ ہوتا تو یہ حملہ اس وقت کیا جاتا جب یہ بلڈنگ بھری ہوتی اور ہائی پروفائل شخصیات اپنے اپنے آفیسز آ چکی ہوتی۔ 9/11 کا ٹائم لائن مطلب امریکہ کو سارا کچھ معلوم ہے۔ مختلف نیوز ویب سائٹس، مشہور چینلز پہ یہ ٹائم لائن پیش کی گئی، جس میں صبح 6 بجے سے 1 منٹ کی خبر دی گئی کہ فلاں دہشت گرد نے اتنے بجے فلاں کو کال کی، فلاں ایئرپورٹ پہ دھمکی دی، فلاں فلائٹ میں اتنے افراد تھے، فلاں میں یہ بات ہوتی رہی۔ غرض 1 منٹ کی معلومات ہے، لیکن پوچھا کسی نے نہیں کہ جب 1 منٹ کی خبر تھی تو حملے روکے کیوں نہیں گئے، کوئی کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی گئی۔ چلیں اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ افغانستان ہی نشانہ کیوں بنا؟ امریکہ نے ایک تیر سے کئی شکار کھیلنے چاہے، جس میں سب سے بڑا مقصد اصفہان میں موجود 77,000 یہودیوں کی حفاظت سب سے بڑا مقصد تھا، جو اس وقت اپنے جھوٹے مسیحا دجال کے انتظار میں ہے، جو شہر اصفہان سے نکلے گا۔ جس وقت 9/11 ہوا تھا اس وقت افغانستان میں افغان فاتحین کی حکومت تھی، جسے ہم اسلامی حکومت بھی کہتے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک طرف یہودی موجود ہوں، دوسری طرف ایک اسلامی حکومت اور ساتھ ہی ایک ایٹمی پاور مسلمان ملک پاکستان، جس کی افغان سرحد اس وقت کی محفوظ ترین سرحد تھی۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ایک تو اسلامی نظام قائم نہ رہے کہ یہودیوں کو خطرہ نہ ہو، اور دوسری بڑی بات پاکستان کو کمزور کر کے ایٹمی ہتھیاروں سے محروم کرنا تھا۔ امریکہ اور اس کی پشت پہ اسرائیل کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو افغانستان کی طرف سے الجھا کر مشرق میں بھارت کو موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکے۔ پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں سے محروم کرنے کے لیے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو بگاڑا جا سکے، خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کی جائے، اس کے بعد یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، اس لیے اسے ابھی ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ یہ رونا روز کا تھا۔ خیر، بہانہ افغانستان اور نشانہ پاکستان تھا۔ تیسرا بڑا مقصد ایشیا پر بھی اپنی اجارہ داری قائم کرنا، چین اور ساتھ موجود روس پر نظر رکھنا۔ چوتھا مقصد اپنے ہتھیاروں کے لیے ایک ایسا تجربہ کار چاہیے تھی جہاں امریکی اپنے مہلک ہتھیار ٹیسٹ کر سکیں۔ پانچواں، بھارت کو پاکستان کے ارد گرد پھیلانا اور بھارتی اجارہ داری قائم کرنا۔ معزز دوستو، یہ سیریز چلتی رہے گی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔